بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعویٰ نیٹ ورک اور میں ہوں حماد حمید۔ ناظرین، گزشتہ روز مقبوضہ کشمیر میں ایک ایسا خوفناک واقعہ پیش آیا پہلگام میں کہ جس کے بعد پاکستان اور انڈیا میں کشیدگی شروع ہو گئی، اور اس کشیدگی کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج انڈیا نے پاکستان کے ساتھ ہونے والے سندھ طاس معاہدے کو وہ ختم کر دیا۔ اس نے اعلان کیا واگا بارڈر کو بند کرنے کا، اس کے علاوہ سندھ طاس معاہدے کو بند کرنے کا، ختم کرنے کا اس نے اعلان کیا۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سندھ طاس معاہدہ ہے کیا؟ آخر یہ ہے کیا چیز کہ انڈیا نے سب سے پہلے بغیر کچھ سوچے سمجھے، یہ جو 65 سال سے یہ سندھ طاس معاہدہ چل رہا ہے، یہ آخر انڈیا نے اس کو ختم کر کے پاکستان کو کون سا ایسا جواب دیا؟ آخر انڈیا حملہ کر سکتا تھا، مگر اس نے حملہ کرنے سے بھی پہلے اس نے جو اعلان کیا وہ سندھ طاس معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کیا۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر سندھ طاس معاہدہ ہے کیا۔ ناظرین، 19 ستمبر 1960 میں عالمی بینک کی ثالثی میں یہ سندھ طاس معاہدہ وہ قائم ہوا۔ یہ سندھ طاس معاہدہ 19 ستمبر 1960 میں عالمی بینک کی ثالثی کے ساتھ یہ سندھ طاس معاہدہ بھارت اور پاکستان کے درمیان یہ طے ہوا۔ جواہر لال نہرو جو انڈیا کی طرف سے تھے اور جنرل ایوب خان جو پاکستان کے اس وقت کے صدر تھے، ان دونوں نے اس معاہدے کے اوپر دستخط کیے، اور یوں سندھ طاس معاہدہ آج سے 65 سال پہلے، یہ سندھ طاس معاہدہ 1960 میں یہ معاہدہ دونوں ملکوں کے درمیان یہ معرض وجود میں آیا۔ اب اس معاہدے کے بعد کئی جنگیں ہوئیں، کئی لڑائیاں ہوئیں، کئی جھگڑے فساد ہوئے، کئی اختلافات ہوئے، مگر اس معاہدے کو ختم کرنے کی ہمت کسی بھی فریق میں نہ ہوئی۔ 1965 کی جنگ، 1971 کی جنگ، 2016 کی کشیدگی، اس کے علاوہ کارگل کی جنگ، مطلب کہ کئی جنگیں ہوئیں، کئی لڑائیاں ہوئیں، فسادات ہوئے، کئی ایشوز ہوئے، مگر کسی نے بھی اس معاہدے کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھا، کیونکہ یہ معاہدہ دونوں ملکوں کی سالمیت کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ناظرین، یہ معاہدہ اصل ہے کیا؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ مغربی دریا، جن میں دریائے سندھ، دریائے جہلم اور دریائے چناب، یہ 3 دریائیں جو مغربی دریا ہیں، جو مغربی دریا کہلاتے ہیں، ان کے اوپر جو کنٹرول ہوگا وہ پاکستان کا ہوگا، اور 80% جو پانی ہے اس کا وہ پاکستان استعمال کرے گا۔ پاکستان اس کے اوپر ڈیم بنائے، اس کو ذخیرہ کرے، اس کے نہریں بنائے، اس سے کھیتوں میں پانی جائے، مطلب پاکستان اس کے 80% پانی کے ساتھ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، یہ پاکستان کا حق ہے۔ اس کے اوپر انڈیا کوئی بھی اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں اٹھا سکتا۔ یہ معاہدے کی پہلی شق تھی کہ مغربی 3 دریا، دریائے سندھ، دریائے جہلم اور دریائے چناب، یہ 3 دریا یہ پاکستان کی قبضے میں ہوں گے، پاکستان کے ان کے اوپر حق ہوگا، 80% پانی وہ پاکستان استعمال کرے گا۔ اب 20% پانی انڈیا استعمال کرے گا۔ وہ کس طرح استعمال کرے گا؟ انڈیا اس کو ذخیرہ نہیں کر سکتا۔ انڈیا ان بہتے دریاؤں سے بجلی بنا سکتا ہے، مگر وہ بھی بہتے ہوئے دریا کے اوپر پانی کا بہاؤ نہیں روک سکتا، ذخیرہ نہیں کر سکتا، پانی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا۔ 80% پانی پاکستان کو جائے گا۔ انڈیا اگر بجلی بنانا چاہے ان دریاؤں سے تو صرف اس صورت میں بنا سکتا ہے کہ بہتے پانی سے ہی وہ بجلی بنائے گا، ذخیرہ پانی کا وہ نہیں کر سکتا، مطلب کہ ڈیم وہ نہیں بنا سکتا۔ پہلی شق یہ تھی۔ دوسری شق یہ تھی کہ جو مشرقی دریا ہے، جن میں دریائے راوی، دریائے بیاس اور دریائے ستلج ہیں، ان کا کنٹرول وہ انڈیا کے پاس ہوگا۔ انڈیا اس کے اوپر پروجیکٹ بنائے، ان کے اوپر ڈیمز بنائے، ان کے اوپر نہریں بنائے، جو چاہے ان سے کر سکتا ہے۔ اس کا مکمل کنٹرول، 80% بھی نہیں، مکمل کنٹرول، قبضہ وہ انڈیا کے پاس ہوگا، اور اس کا پانی انڈیا استعمال کرے گا۔ اب یہ معاہدہ 1960 میں 19 ستمبر کو انڈیا اور پاکستان کے درمیان طے ہوا۔ جواہر لال نہرو اور جنرل ایوب خان نے اس کے اوپر دستخط کیے۔ اب اس معاہدے کے بعد باری باری میٹنگز ہوتی تھی، جہاں پر ٹیکنیکل لوگ وہ بیٹھتے تھے، مطلب کہ سیاسی لوگ اس میں نہیں انوالو ہوتے تھے۔ معاہدہ ایک ہو چکا ہے، ٹیکنیکل اگر کوئی ایشو ہوتا تھا، کسی کا کوئی دریا کا رخ مڑ گیا ہے کسی مطلب کہ آفت کی وجہ سے یا نیچر کی وجہ سے کوئی پانی کا رخ تبدیل ہوا ہے یا کوئی چیز ہوئی ہے، تو ٹیکنیکلی لحاظ سے جو ماہر آب ہیں وہ بیٹھتے تھے، اور وہ وہاں کا بیٹھ کر ڈسکس ہوتی تھی، اور یہ ایک میٹنگ انڈیا میں ہوتی اور ایک میٹنگ یہ پاکستان میں ہوتی تھی، اور آج تک ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔
اس پہ کئی ایشو بنے. 1976 میں سلال ڈیم کا ایشو بنا جو کہ دونوں فریقین نے مل بیٹھ کر حل کیا. اس کے بعد 2007 میں بگلیار ڈیم کا ایشو بنا جو عالمی عدالت کی ثالثی کے ساتھ طے ہوا. اور پھر اس کے بعد 2013 میں کشن گنگا ڈیم کا ایشو بنا دونوں فریقین میں, اور یوں یہ بھی عالمی عدالت کی ثالثی کے ساتھ یہ مسئلہ بھی حل کیا گیا. مگر دریائے سندھ کے اوپر پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ پاکستان کے حصے میں آتا ہے جو مغربی دریاؤں میں شامل ہے, 80% پاکستان نے اس کا پانی استعمال کرنا ہے. تو اس پاکستان سے الزام لگایا جاتا رہا کہ اس دریائے سندھ کا پانی وہ بھارت روک رہا ہے اس کے اوپر ڈیم بنا کر. اس کے اوپر جو پاکستان کی سخت گیر موقف رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے براہ راست انڈیا کو یہ کہا کہ یہ ڈیم بنائے گا تو ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے. تو انڈیا میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کا سخت گیر موقف ہے, وہ بھی کہتے ہیں سندھ طاس معاہدے کو ختم کیا جائے اور اس کو تبدیل کیا جائے کہ جو کہ انڈیا کے حق میں نہیں ہے. اب بات یہ آتی ہے کہ اگر یہ معاہدہ ختم کرے گا بھارت تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. سنگاپور کی نیشنل یونیورسٹی کے پروفیسر امت رنجن نے اپنی کتاب میں آج سے کئی سال پہلے اس نے لکھا کہ یہ معاہدہ تو ہو گیا مگر اگر کوئی ایک فریق انڈیا یا پاکستان اگر اس معاہدے سے نکلنا چاہے تو وہ نہیں نکل سکتا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کی سالمیت اس معاہدے کے ساتھ جڑی ہے. اگر کوئی ایک یہ معاہدہ توڑتا ہے تو وہ دوسرا اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا, دوسرا اس کو ایکسیپٹ کرنے نہیں دے گا کیونکہ اس کی سالمیت اس کے ساتھ جڑی ہوگی. تو اب انڈیا نے اس کا معاہدہ توڑ دیا, اس نے کہا کہ ہم یہ سندھ طاس معاہدہ توڑتے ہیں, تو اب اس کا حل کیا ہوگا. تو اسی پروفیسر نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا ویانا کنونشن کے تحت کوئی بھی معاہدہ توڑا جا سکتا ہے مگر پانی کا معاہدہ نہیں آپ توڑ سکتے. یہ اس ویانا کنونشن میں بھی یہ شامل ہے کہ سندھ طاس معاہدہ جو پانی کا معاہدہ وہ نہیں توڑا جا سکتا, اس لیے انڈیا اپنے طور پر اس سندھ طاس معاہدے کو نہیں توڑ سکتا. کہا خواہ کچھ بھی ہو جائے. میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ 1965 کی جنگ, 71 کی جنگ, کارگل کی جنگ, اس کے بعد 2016 میں کشیدگی اور ہزاروں واقعات, لڑائی جھگڑے فسادات ہوئے مگر اس معاہدے کو نہ انڈیا نے توڑا نہ پاکستان نے توڑا, کسی نے کچھ اس معاہدے کو نہیں چھیڑا. مگر اب سندھ طاس معاہدے کو انڈیا نے توڑا ہے تو یہ پاکستان اس کو توڑنے نہیں دے گا. کیوں؟ عالمی ادارے بھی موجود ہیں جو پاکستان جو پانی کے اوپر جو ملکوں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں, تو پاکستان اس فورم میں بھی جا سکتا ہے, پاکستان عالمی عدالت میں جا سکتا ہے کیونکہ یہ معاہدہ قائم ہی عالمی عدالت کی ثالثی میں قائم ہوا تھا. پاکستان کے پاس پھر کئی آپشن ہیں, تو پاکستان ان آپشن کو استعمال کرتے ہوئے سفارتی لحاظ سے پاکستان اس معاہدے کی طرف انڈیا کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ اس معاہدے کو قائم کرے. وہ اس معاہدے میں شقیں تبدیل ہو سکتی ہیں, اس میں شرائط تبدیل کی جا سکتی ہیں کئی, مطلب کہ وہ انڈیا اگر چاہتا ہے کہ اس معاہدے کو ختم کر کے نیا معاہدہ کیا جائے تو وہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے, پاسبل ہو سکتا ہے, مگر اس معاہدے کو ختم کرنا وہ انڈیا کے باس میں نہیں ہے. اگر انڈیا ختم کر بھی دیتا, اعلان کر دیتا, وہ پاکستان کے اوپر ایک پریشر بنانا چاہ سکتا ہے مگر اس معاہدے کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اگر ختم کر بھی دیا گیا تو پاکستان کے پاس کئی آپشن موجود ہیں, وہ آپشن استعمال کر کے پاکستان اس معاہدے کو بحال کر لے گا. تو ناظرین, یہ ہے وہ سندھ طاس کا معاہدہ کہ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ایک معاہدہ ہے, جو واحد معاہدہ ہے جو 65 سال سے جاری ہے, اور اس معاہدے کے تحت دونوں ملکوں کی زمینیں وہ سیراب ہوتی ہیں, کسان خوشحال ہوتے ہیں, دونوں کی زرعی آمدنی وہ زیادہ ہے, دونوں ملک زرعی ملک ہیں, اور اس لحاظ سے یہ معاہدہ خاصا اہم ہے. اس لیے اس معاہدے کو یوں توڑ دینا کوئی مناسب بات نہیں بنتی. اللہ حافظ.